नाज़रीन, अब तक की सबसे बड़ी खबर अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। वो दुनिया को किसी भी तरफ लेकर जा सकती है, वो दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख सकती है, तबाही के तनाजुर के अंदर और आप कह लें कि बैलेंस ऑफ पावर के तनाजुर के अंदर और आलमी जंग के तनाजुर के अंदर। नाज़रीन, B-2 बॉम्बर्स के हवाले से खबर सामने आ रही है कि वो पहुंच रहे हैं और कुछ जो है वो पहुंच चुके हैं डियागो गार्सिया, और एक पैसिफिक के अंदर उनका सबसे बड़ा जो हवाई अड्डा है वहां पर भी B-2 बॉम्बर जो है वो लैंड हो रहे हैं। बंकर बस्टर से लैस वो बंकर बस्टर जो उन्होंने न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर गिराना है, उन बंकर बस्टर से लैस B-2 बॉम्बर्स, सबसे उनके स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स, सबसे दुनिया के एडवांस तरीन बॉम्बर्स, वो इस वक्त ईरान की तरफ आ रहे हैं। यानी इसका मतलब यह है कि जो रिपोर्ट्स हम पीछे शेयर कर रहे थे कि अमेरिका हमला करने जा रहा है, तो उस तनाजुर के अंदर ये बहुत ही ब्रेकिंग पॉइंट है, यानी कि बिल्कुल डिसाइडिंग पॉइंट है, बिल्कुल वो उसके हम बहुत करीब पहुंच गए हैं उस बटन के या उस ट्रिगर के कि पहले ये रिपोर्ट्स आई कि हमले का फैसला हो चुका है, तो और अब B-2 बॉम्बर्स आ रहे हैं। तो B-2 बॉम्बर्स आने के बाद तो ये बिल्कुल क्लैरिटी है कि ये हमला जो है वो होने जा रहा है। तो इसलिए मामला जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गया है और ईरान से, तेहरान से जो एम्बेसीज हैं मुख्तलिफ मुल्कों के, उन्होंने अपना स्टाफ जो है वो इवैक्यूएट करना शुरू कर दिया है, और कुछ मुल्कों ने तो आर्जी तौर पर जो अपनी एम्बेसीज हैं वो दूसरे मुल्कों में शिफ्ट करना जो है वो शुरू कर दी हैं। और ईरान इसके लिए तैयार है, ईरान के इत्तेहादी तैयार हैं, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया रीजन सब की जानिब से वार्न किया जा चुका है। लेकिन जाहिर बात है कि ट्रंप का ऐसी रैशनल और अमन के साथ कोई लेना देना नहीं है। और इधर आप देखिए, उर्दगान की जानिब से यूरोप को मैसेज डिलीवर किया गया है। उर्दगान ने कहा है कि अगर आप इस जंग को नहीं रुकवा सकते तो फिर ये बात जहन में रख लें कि रेफ्यूजीज का एक सैलाब तुम्हारी तरफ आ रहा है, रेफ्यूजीज का एक सैलाब है जो तुम्हारी तरफ आ रहा है, और उसके लिए फिर तैयार हो जाओ। और हम जानते हैं कि यूरोप का जो ऑलरेडी बड़ा गरक हुआ है वो इस रेफ्यूजी क्राइसिस की वजह से है। वो जंगें जो उन्होंने अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के अंदर छेड़ी, तो यहां से इस सेंचुरी के शुरू के अंदर बड़ी सतह के ऊपर, खासकर वॉर ऑन टेरर, उसके बाद बड़ी सतह के ऊपर रेफ्यूजी यहां से गए, और जिन्होंने यानी कि पूरे यूरोप को बदल के इस वक्त रख दिया है। और वहां पर सबसे बड़ा ये इशू बन चुका है, क्योंकि ये सोसाइटी को भी हिट कर रहा है, ये इकोनॉमी को भी हिट कर रहा है, ये एक एक चीज को हिट कर रहा है। और वहां पर जो फार राइट हैं वो इसी वजह से जो है वो दोबारा से जोर पकड़ रहे हैं। तो अब रेफ्यूजीज का क्राइसिस जो है वो यहां से आने वाला है। और उर्दगान के इस मैसेज के बाद मैक्रोन का, फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का ईरानियन प्रेसिडेंट के साथ राब्ता हुआ है। अब देखिए कि ये कितनी बड़ी बात है। तो यूरोप दरमियान में फंसा हुआ है कि उसने क्या करना है। एक तो यूरोप की रिवायती डबल स्टैंडर्ड्स वाली और बुग़्ज़ वाली पॉलिसी है, और अमेरिका के पीछे बस चल पड़ना, ये उनकी पॉलिसी है, कोई इंडिपेंडेंट उनकी पॉलिसी नहीं है। अमेरिका के पीछे बस चल पड़ना, तो एक तो ये सूरत हाल है। लेकिन दूसरी तरफ अब वो ऐसी सूरत हाल के अंदर फंस गए हैं कि ये जंग उनके लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह साबित होने वाली है। मिडिल ईस्ट के बाद अगर किसी दूसरे रीजन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचेगा तो वो खुद यूरोपियन कंट्रीज हैं। तो ये सूरत हाल है। और दूसरी बात यह है कि क्या ये सिर्फ अमेरिका की जंग होगी या फिर नेटो की जंग होगी। भाई, नेटो इस वक्त क्या सोच रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात नाज़रीन ये है कि ये बात भी बड़ी क्लैरिटी के साथ सामने आ रही है कि अभी तक अमेरिका जो हमला नहीं कर सका, और करेंगे 2 वीक्स चाहिए फलां, तो इसका मतलब यह है कि वो हेजिटेट जरूर हुआ है। अब अगर ट्रंप ने ये फैसला कर भी लिया और वो हमला करने भी जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो हेजिटेशन थी जो इराक में या बाकी जगहों पर नहीं थी, कि यहां पर उनको लगा है कि ईरान में मामला जब वो उलट पड़ सकते हैं, तो ये हेजिटेशन थी। लेकिन इजरायली लॉबी, बाकी मामलात, और जैसे वो खुद आइसोलेशन में इकलौता बंदा जो फैसले कर रहा है, तो इससे ये समझने वाली बात है कि जो हैबत अमेरिका की नजर आती है, या इस वक्त भी होगी, जब वो हमला करेंगे तो एकदम से उनकी हैबत होगी, शायद बहुत सारी मजीद असैसिनेशंस हो, बहुत सारा नुकसान हो, बहुत सारी तबाही आए, तो एकदम से वो हैबत तो आएगी। लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि रिजल्ट्स इनके कंट्रोल के अंदर नहीं है, और एकदम से ये जब हमला करेंगे तो मतलब बस ऐसा लगेगा कि अमेरिका ही अमेरिका है, लेकिन रिजल्ट्स इनके कंट्रोल में नहीं है। और बिल्कुल इनकी तवक्कुआत के बरक्स और इनकी कैलकुलेशंस के बरक्स जो है वो यहां से रिजल्ट्स निकलने वाले हैं। तो B-2 बॉम्बर जो है वो बताया जा रहा है कि डियागो गार्सिया की तरफ आ रहे हैं, और गुआम के अंदर, ये पैसिफिक के अंदर ये जजीरा है जहां पर, यानी पैसिफिक में इनकी सबसे बड़ी बेस है, तो गुआम के अंदर भी ये लैंड कर रहे हैं और बंकर बस्टर से ये लैस हैं। अच्छा, आप जरा अंदाजा करें, जो हम हेजिटेशन की बात कर रहे हैं,
अमेरिका के पास सैकड़ों हवाई अड्डे हैं और मिडिल ईस्ट के पास अंदर उनके पास कितने अड्डे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने हतमी फैसला नहीं किया कि ये कहां से फ्लाई करेंगे B-2 बॉम्बर्स। ये गुआम के अंदर भी वहां पर डिप्लॉय कर रहे हैं और ये भी डिस्कशन जारी है कि क्या गुआम से हमला होगा। गुआम नज़ीम जो है ये ईरान से 9000 किलोमीटर दूर है और जो B-2 बॉम्बर्स हैं उनकी जो रेंज है वो 11000 किलोमीटर है, यानी 11000 किलोमीटर तक वो दोबारा रिफ्यूल हुए बगैर फ्लाई कर सकते हैं। तो ईरान के पास ये वाली रेंज नहीं है, उनके मिसाइल्स की ये रेंज नहीं है। तो अगर गुआम के अंदर वो वहां से फ्लाई करते हैं तो फिर ईरान गुआम को तो हिट नहीं कर सकेगा, यानी वहां पर B-2 बॉम्बर जब वो हिट नहीं हो सकेंगे। तो ये सारी डिस्कशन यहां पर चला रहे हैं। लेकिन वहां पर एक और मसला भी है भाई, 9000 तो वन वे है ना, तो वापस भी तो जाना है, तो ये भी थोड़ी सी लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम आएगी। लेकिन B-2 बॉम्बर्स तो चलो बचा लेंगे। ये जो इधर बेसेस हैं उनका क्या होगा, जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स खड़े हैं, जो वॉरशिप्स खड़े हैं, इतने बड़े एसेट्स उनके मिडिल ईस्ट के अंदर, तो खाली B-2 बॉम्बर्स तो कुछ नहीं करने वाले नहीं। अगर वो ये दूर इतना भी ले जाएं, और इतना दूर ले जाना क्या ये अफगानिस्तान या इराक या बाकी, क्या उस वक्त भी ये अपने B-2 बॉम्बर्स को इसी तरह से बचा रहे थे? तो देखें, हम उस हेजिटेशन की बात कर रहे हैं। एक सुपर पावर है, वो समझती है कि वो किसी को भी क्रश करके रख सकती है। तो फिर ये जो हेजिटेशन नजर आ रही है, तो उनकी हैबत अपनी जगह पर, लेकिन उनको कंफ्यूजन वो अभी भी कहीं ना कहीं है। तो इनके जो रिजल्ट्स हैं वो इनके मुताबिक नहीं निकलेंगे और कैलकुलेशंस इनकी उलट जाएंगी। ताजा तरीन हेडलाइंस मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं और दुनिया में इस वक्त बिल्कुल ऐसा लग रहा है आखिरी लम्हात है और हर कैपिटल के अंदर इस वक्त हंगामी सूरत हाल है, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होगा। कोई नहीं जानता कि उसके बाद क्या होगा। यकीन मानिए, पाकिस्तान जैसे मुल्क भी, उनकी सिक्योरिटी भी दांव के ऊपर है, पूरे रीजन की सिक्योरिटी दांव के ऊपर है। मतलब पता नहीं उसके बाद क्या होगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। तो कौन सा मुल्क कब इसके अंदर शामिल हो जाएगा, तो इसलिए ये मामला बड़े संगीन हैं। अमेरिकन B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स रिपोर्टेडली टेक ऑफ फ्रॉम US बेसेस टुवर्ड्स वेस्टर्न पैसिफिक, यरूशलेम पोस्ट, फॉक्स न्यूज। 6 US B-2 stealth bombers appear headed towards Guam. ये गुआम जो पैसिफिक के अंदर है। फोटोज obtained by Al Jazeera show the presence of number of other American fighter aircraft at the base डियागो गार्सिया में, और आर्मी ने B-2 बॉम्बर्स डियागो गार्सिया में और साथ बहुत सारे फाइटर जेट्स यहां पर नजर आ रहे हैं और पीछे से मजीद आ रहे हैं। US bombers launched from Missouri may be carrying bunker buster bombs. Fox News, Sky News, 6 US B-2 bombers took off from the United States. अब ये भी है कि 2 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, तो ज्यादा जरा ये बता रहे हैं कि वो 6 बॉम्बर जब वहां से आ रहे हैं। और फिर साथ वो अल जजीरा ये बता रहा है कि 2 स्क्वाड्रन जो हैं B-2 बॉम्बर्स के, जिसमें फाइटर जेट्स भी हैं, और ये व्हाइट मैन जो एयरबेस है मिसूरी में, वहां से ये रवाना हुए हैं, यानी पूरा स्क्वाड्रन जो है वहां से रवाना हुआ है। तो बात नाज़रीन ये है कि B-2 बॉम्बर्स आ रहे हैं, B-2 बॉम्बर्स करेंगे बमबारी, और ये इतनी खौफनाक बमबारी करेंगे कि बस मुसलसल आसमान से जो है वो बम बरसेंगे। तो जब ऊपर से नीचे देखेंगे तो इनको लगेगा 4-5 दिनों के बाद या 8-10 दिनों के बाद कि नीचे तो सब खत्म हो चुका है, यानी ये इतनी बॉम्बिंग होगी कि इनको लगेगा कि नीचे सब खत्म हो चुका है। लेकिन उसके बाद क्या होगा भाई, रिजीम चेंज करना है ना। रिजीम चेंज हवा से हमला करके तो नहीं होगी, जितनी मर्जी ये बॉम्बिंग कर लें उससे रिजीम चेंज तो नहीं होगी। तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर जमीन के ऊपर उतरना पड़ेगा। तो ऊपर से इनको यही लगेगा जैसे ये पहले मिसकैलकुलेशन कर रहे हैं और ईरान के बारे में ये उसकी सलाहियतों से उसको इग्नोर कर रहे हैं, और इसलिए इजराइल ने नुकसान भी उठाया है। तो जब ये नीचे उतरेंगे तो ट्रैप हो जाएंगे। लाखों की फौज इस वक्त ईरान की तैयार खड़ी है, ये बात ज़हन में रख लें। और यहां पर जो सप्लाई है ना, मैं आपको बता दूं, क़यामत तक सप्लाई खत्म नहीं होनी। बाकी बातें आप छोड़ दे, सप्लाई खत्म हो जाए। वही वियतनाम आज से कब, कितना अरसा, 50 साल पहले वियतनाम इनके साथ लड़ा है, उनकी सप्लाई खत्म नहीं हुई। आज के ईरान की सप्लाई खत्म हो जाएगी। ये यानी कि सबसे बड़ी बेवकूफी इस वक्त अमेरिकी सदर जब वो करने जा रहा है। तो फौज उतारनी पड़ेगी जमीन के ऊपर, ये जितनी मर्जी बमबारी, और अगर आगे से मिसाइल आते रहे तो फिर तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। यानी अब हम इसमें यह शामिल नहीं कर रहे कि आगे से ईरानी मिसाइल आएंगे। अगर आगे से ईरानी मिसाइल भी आते रहे तो फिर क्या होगा, और अगर इसी तरह इसराइल के ऊपर बरसते रहे तो फिर क्या होगा, और साथ हिजबुल्लाह इसराइल के ऊपर हमले शुरू कर देगी। तो ये जितने मर्जी आसमान से बम गिरा लें,
یہ نیچے کوئی تبدیلی نہیں لا سکتی، یہ بات ذہن میں رکھ لیں. تو نیچے رجیم چینج کے لیے زمین پر اترنا پڑے گا. تو جب زمین پر اتریں گے تو ٹریپ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر فضائی جو طاقت ہے وہ ایران ساتھ ساتھ دکھاتا رہا تو پھر یہ کیا کریں گے. اور جب کیجویلٹیز امریکہ آئیں گی، وہ امریکی صدر کی صدارت کا اختتام ہوگا. میں آپ کو بتا دوں، جس دن امریکہ حملہ کرے گا اسی دن امریکہ میں ایک بڑے طوفان کا آغاز ہو جائے گا، ایک بڑے شور اور سونامی کا آغاز امریکہ میں اسی دن ہو جائے گا جس دن امریکہ ایران کے اوپر حملہ کرے گا اور ایک اور جنگ کے اندر اپنے آپ کو گھسیٹ لے گا. ٹھیک ہے نا. یعنی جنگ آلریڈی ایک شدید ترین مزاحمت کے باوجود ٹرمپ شروع کر رہا ہے، شدید ترین امریکی عوام کی مزاحمت کے باوجود، اور سب اس کو خبردار کر رہے ہیں کہ یہ غلطی مت کرنا. تو پہلے دن ہی مخالفت ہوگی، اور جب کیجویلٹیز آئیں گی تو اس کے بعد پھر وہاں پر کیا صورتحال ہوگی. تو یہ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ اپنی صدارت کو بھی داؤ پر لگا رہے ہیں، اور میں آپ کو بتا دوں ان کا جو امپائر ہے اس کو بھی ناقابل تلافی نقصان یہاں پر پہنچے گا. ان کا جو امپائر ہے وہ پرشیا کے پہاڑوں میں، وہ پرشیا کے صحراؤں میں اور پرشیا کے دریاؤں میں وہ گم ہو جائے گا. میں آپ کو بتا دوں وہ غرق ہو جائے گا ریڈ سی کے اندر، وہ غرق ہو جائے گا خلیج فارس کے اندر. جنگ انہوں نے مسلط کی ہے تو اس کا بہت الٹا نتیجہ جب ان کو نکلنے والا ہے. جب بڑے بڑے بش جیسے صدور جنہوں نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا، جنہوں نے عراق کے اوپر حملہ کیا اور کیا کچھ اس نے نہیں کیا، اس کے بعد آنے والا اوباما اس نے کیا کچھ نہیں کیا، تو وہ بھی ایران کے اوپر حملہ نہیں کر سکے. اور اس کی وجوہات، اور آج کا ایران تو پہلے سے بھی کہیں زیادہ تگڑا ہے. تو یہ جنگ جو ہے وہ خود ٹرمپ کے لیے بڑی کاسٹلی ہونے والی ہے اور پورے امریکی امپائر کے لیے بڑی کاسٹلی ہونے والی ہے. اور ادھر نیتنیاہو کو اب خطرہ یہ ہے کہ وہ تو تہران میں رجیم چینج کرنے گیا ہوا تھا، کہیں رجیم چینج تل اویو کے اندر نہ ہو جائے. اب نیتنیاہو کو یہ خطرہ ہے، کیونکہ اگر رجیم چینج تہران میں نہ ہوئی تو یہ بات طے ہے کہ رجیم چینج تل اویو میں ضرور ہو جائے گی، کیونکہ وہاں پر جو لاسز ہو رہے ہیں وہ بہت بڑے لاسز ہیں. میں آپ کے سامنے جو رپورٹ رکھ رہا ہوں. اور ناظرین اس وقت میسو لیول کی جو ایویکویشنز ہیں وہ اسرائیل سے ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. میسو لیول کی ایویکویشنز، اور یہ مصر کے ذریعے اور سائپرس کے ذریعے لیو کر رہے ہیں. اور یہ بھی ویسے تاریخ میں لکھا جائے گا کہ مصر نے اپنے دروازے فلسطینیوں کے لیے نہیں کھولے، البتہ اسرائیلیوں کے لیے کھول دیے. تو اب کوئی آرگیو کرتا رہے کہ اچھا تو وہ تو ویزا لے کر جا رہے ہیں اور وہ تو آگے سے آگے روانہ ہونا ہے انہوں نے. تو بہرحال یہ لکھا جائے گا کہ فلسطینیوں کے لیے مصر نے دروازے نہیں کھولے اور نہ ایڈ اندر بھیج سکا، لیکن اسرائیلیوں کے لیے بہرحال اس نے اپنے دروازے کھولے. تو جناب علی بات یہ ہے کہ اردگان نے میسج دیا یورپ کو، اور اردگان نے یہ کہا ہے کہ آپ جنگ نہیں رکوا سکے، اور اگر نہیں رکوا سکتے تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ایک بڑے طوفان کے لیے تیار ہو جائیں، اور وہ طوفان اور سیلاب جو ہے وہ ریفیوجیز کا ہوگا. اردگان وارنز اسرائیل ایران وار could trigger migrant waves. ایک لہر اور یہاں سے سیلاب جو ہے وہ آنے والا ہے. پچھلی جنگوں میں بھی یہی ہوا. اور دیکھیں نا پورے کے پورے مڈل ایسٹ میں تو کبھی بھی ریجنل وار نہیں چھڑی ہے، یہ تو ریجنل وار ہوگی تو کتنے زیادہ یہاں سے سیلاب جائے گا. اب آپ ذرا اندازہ کریں کہ کتنی بڑی خبر ہے. یورپی یونین نے اسرائیلیوں کے پر ویزا فری جو ہے نا وہ ختم کر دیا، اس کو بین کر دیا. ویزا فری انٹری انہوں نے بین کر دی ہے. یہ یورپ سے خبر آ رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ ریفیوجیز. ٹھیک ہے نا. تو فار رائٹ پارٹیز آلریڈی زور پکڑ رہی ہیں. اگر مزید ریفیوجیز کا ایک طوفان جائے گا تو یہ یورپ کو سب سے بڑا خطرہ اس کرائسس سے ہوگا. ان کی اکانومی، ان کے سوسائٹی، مطلب ایک تباہی ہے جو یورپ فیس کرنے جا رہا ہے. یورپ کو یہ بالکل جنگ نہیں سوٹ کرتی. امریکہ تو بہت دور ہے نا، وہاں تک جو ریفیوجیز بعد میں جائیں گے، یورپ سے آگے انہوں نے ادھر بھی جانا ہے نا. لیکن پہلا جو نقصان ہے وہ یورپ کو اٹھانا پڑے گا، اور یہ کسی صورت ان ریفیوجیز کو روک ہی نہیں سکتے ہیں. تو اس لیے میکرون نے جو ہے رابطہ کیا ہے ایرانی صدر کے ساتھ، اور ایرانی صدر نے وہی بات کی جو ایران کا موقف ہے. لیکن آپ مجھے بتائیے جب صدام حسین کے اوپر حملہ ہو رہا تھا کیا اس وقت بھی یورپ صدام حسین کے ساتھ رابطے کر رہا تھا آخری گھڑیوں میں بھی؟ تو وجہ صرف یہ ہے، یعنی ایک طرف ان کا بغض ہے، روایتی پالیسی ہے، ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، امریکہ کے پیچھے بس چلنا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن دوسری طرف اب ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ جنگ ان کو سوٹ نہیں کرتی. اور اگر ہم دیکھیں یہ جنگ نہ ہی امریکہ کو سوٹ کرتی ہے، یہ جنگ اسرائیل کو بھی سوٹ نہیں کرتی. یہ تو اب وہاں کی انتہا پسندانہ جو لیڈرشپ ہے اس نے یہ کرائسس کھڑا کیا اور پوری دنیا کو خطرے میں ڈال دیا ہے. یہ جنگ پوری دنیا میں کسی کو سوٹ نہیں کرتی.
تو دوسری طرف یورپ اس میں بھی پھنسا ہوا ہے کہ دیکھیے امریکہ نے، ٹرمپ نے سب سے پہلے تو ان ملکوں میں رجیم چینج کی کوشش کی. اب یہ تجزیہ ہو رہا ہے اور بالکل صحیح تجزیہ ہو رہا ہے. اگر آپ نوٹ کریں برطانیہ، وہاں پر رجیم چینج کی کوشش کی گئی ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے. ایلون مسک نے تو کھل کر سٹارمر کے اوپر کیا کیا الزامات نہیں لگائے اور کہا کہ اس کو تو فارغ ہو جانا چاہیے. پوری کوشش کی گئی. جرمنی کے اندر جو رائٹ ونگ پارٹی ہے AFD، اس کو لانے کی کوشش کی گئی، اور اسی طرح فرانس کے اندر بھی یہی. تو جو تین بڑی پاورز ہیں ان میں تو ٹرمپ خود رجیم چینج کی کوشش کر چکے ہیں، تو ان کو بھی سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. یعنی ہر انداز میں اگر یہ کھڑے نہیں ہوں گے تو پھر بہرحال تباہی ان کے لیے. اور ایران ریزسٹ کرے گا، پرشیا جو ہے وہ لڑے گا، اور پرشیا کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ لڑیں گے. یہاں کی گورنمنٹس لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے میں آپ کو بتا دوں، یہاں کے لوگ لڑیں گے، یہاں کی اقوام لڑیں گی، اور یہاں سے جو قافلے نکلیں گے وہ پھر دنیا دیکھے گی، ٹھیک ہے نا. یہاں سے جو قافلے نکلیں گے وہ دنیا دیکھے گی. امریکہ بہت بڑی بھول کر رہا ہے دوبارہ سے یہاں پر حملہ کرنے کے لیے، اور اردگان نے زبردست بات کی ہے. اور اردگان نے کہا ہے، یورو نیوز یورپ کا میڈیا، اردگان سیز ہی از آپٹیمسٹک فار تہرانز وکٹری. فاتح ایران ہوگا، ٹھیک ہے نا، یہ اردگان کہہ رہے ہیں. حالانکہ فارس اور ترکوں کی ایک سینچری سے ایک لڑائی چلی آ رہی ہے، تو لیکن آج بہرحال دنیا مختلف ہے اور آج کی ضرورتیں مختلف ہیں اور یہ سب کی جنگ ہے. ایران کا میڈیا، آئی ایم آپٹیمسٹک دیٹ وکٹری ول بی ایرانس. اردگان کہہ رہا ہے ایران ول ایمرج وکٹوریس ان فیس آف اسرائیلی اگریشن. اردگان ایٹ OIC سمٹ. تو یہ زبردست بات جب وہ ایران کی جانب سے کی گئی ہے. تو آپ دیکھیے کہ یورپ کی جانب سے اسرائیل کے جو کرائمز ہیں ان کو دہائیوں سے پروٹیکٹ کیا گیا، شیلڈ کیا گیا، اور آج اسرائیل اس جگہ پر پہنچ گیا ہے اور وہ اپنے کرائمز جو کرتا چلا جا رہا ہے اس سے خود یورپ خطرے میں ہے. تو یہ دنیا میں حساب کتاب ایسے ہی ہوتے ہیں. دیکھیں نا، آج اسرائیل کی جنگوں کی وجہ سے یورپ خطرے میں ہے، ٹھیک ہے. اور اگر موجودہ لیڈرشپ نے اس خطرے کو نہ بھانپا اور اسٹرانگ اقدامات نہ اٹھائے تو پچھلی وار اور ٹیرر نے یورپ کا یہ حشر کر دیا. ایک نئی جنگ نے وہ یورپ کو کس ڈائریکشن میں لے کر جائے گی. اور دیکھیں ایرانینز نے یہی رہنا ہے، لیبنیز نے، یمنیز نے یہی رہنا ہے، یہ یہاں سے جانے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اور جو ریفیوجیز ہیں وہ یہاں آنے والے نہیں ہیں، انہوں نے یورپ ہی کا رخ کرنا ہے. تو یہاں کے لوگوں کو مٹایا نہیں جا سکتا، یہ جو مرضی کر لیں، ٹھیک ہے نا. آج افغانستان ہی ہے نا، تو امریکہ نے حملہ کر کے، دیکھیں یہ جو جنگیں ہیں نا، اس نے ایک کے بعد دوسری جنگ نے امریکہ کو کمزور کیا ہے. عراق جنگ کے بعد امریکہ بہت کمزور ہوا ہے، اور ایران کی جنگ اس کے لیے ایسے ہی ثابت ہوگی جیسے سوویت یونین کے لیے افغانستان کی جنگ ثابت ہوئی تھی. یہ بات میری لکھ رہے. اور ویسے کتنی انٹرسٹنگ بات ہے کہ نتنیاہو نے یہ کہا تھا ظالمانہ انداز کے اندر کہ جو غزہ کے لوگ ہیں ان کو ہم والنٹیرلی، اگر وہ یہاں سے مائگریٹ کرنا چاہتے ہیں، ایویکویٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو سپورٹ کریں گے والنٹیرلی. تو وہ والنٹیرلی جو مائگریشن ہے، ایویکویشن ہے، وہ غزہ سے تو نہیں ہوئی، البتہ اسرائیل سے شروع ہو گئی ہے. اسرائیلی والنٹیرلی جو ہے وہ یہاں سے ایویکویٹ ضرور کر رہے ہیں. اور اس نے کہا تہران میں رجیم چینج ہوگی، بلکہ وہ تل اویو میں رجیم چینج کے اس وقت خطرات بڑھ گئے ہیں. قطر کا رابطہ ایران کے ساتھ ہوا، اور قطر نے کہا کہ ہم ہائیسٹ سطح کے اوپر ایفرٹس کر رہے ہیں روکنے کے لیے. سب کو پتا ہے کہ یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن سب کے لیے تباہی لے کر آئے گا. عرب کیا پوزیشن لیں گے؟ امریکہ کو کنڈیم کریں گے تو پھر کیا ہوگا، نہیں کریں گے تو پھر کیا. کمپلیکس پھنسے ہوئے ہیں، یہ سب پھنس جائیں گے، سب کے لیے یہ کرائسس ہے. تو ٹرمپ کو آج بھی چاہیے کہ وہ گو بیک جائے، ریورس کرے، یو ٹرن لے، اور نتنیاہو کی جنگ میں شکار نہ ہو. اس کی انٹیلیجنس کمیونٹی کہہ رہی ہے، اس کے سیکرٹری آف ڈیفنس کہہ رہا ہے یہ غلطی مت کرو، اس کے سابق صدور کہہ رہے ہیں، اس کے ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں. تو بہرحال اچھا، اب یہاں پر ایران کے پوری طرح سے تیار ہے، اس کے اتحادی تیار ہیں اور وہ لڑیں گے بہرحال جو بھی ان کے اوپر مسلط کیا جائے گا. اور ان کے ڈرونز ایکوریٹلی جا کر ہٹ کر رہے ہیں. میں آپ کے سامنے رکھوں، ایران ڈرونز ڈائریکٹلی ہٹ ٹارگیٹس ان بیسن عرابہ آکوپائڈ پیلسٹائن، اور dozens of drones of various type toward the occupied territories in the past 24 hours. different types کے drones وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فائر کر دیے ہیں. most of drones were launched at the enemy accurately hitting their targets. بالکل ایکوریسی کے ساتھ ہمارے ڈرونز جا کر ہٹ کر رہے ہیں. ابھی لاکھوں ڈرونز ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں، تو امریکہ کو لگ پتہ جائے گا اور کسی وقت یہ حملہ ہو سکتا ہے. ایک آخری بات میں بتا دوں کہ ایران کے اندر یہ بھی ڈسکشن ہو رہی ہے، ایک سیکنڈ تھاٹ کہ کیا ہم یورینیم انریچمنٹ کی جو شرط ہے اس کو کیا ہم ابنڈن کر دیں. اس کی وجہ کیا ہے
کہ جو کنونشنل کیپیبلٹیز ایران نے شو کر دی ہیں اس میں ایران فاتح ہو چکا ہے اور ایران نے دکھا دیا ہے کہ اس کے اوپر کوئی حملہ نہیں کر سکتا. اسرائیل کو بھی یہ بات واضح ہو گئی ہے, یعنی اب ایران کو مزید کانفیڈنٹ خود ایران ہوا ہے اپنی کیپیبلٹی سے کہ کوئی اس کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا. یعنی اسرائیل کی یہ جرات نہیں ہے کہ وہ دوبارہ آ کر ایران کے اوپر حملہ کرے گا, جو کیپیبلٹیز انہوں نے کنونشنل دکھا دی ہیں. تو پھر ہمیں نیوکلیر والی بات ہی مطلب انریچمنٹ جو ہے وہ اس کو بالکل چھوڑ دینا چاہیے. ہماری کنونشنل کیپیبلٹیز انف ہے, بہت ہے, ایک آن پیپر تھی اب انہوں نے شو کروا دی ہیں. تو یہ ایک سیکنڈ تھاٹ ہے, اس میں کوئی آرگو کر سکتا ہے کہ ہاں یہ بالکل صحیح ہے, اب مذاکرات کی طرف جائیں اور یہ انریچمنٹ کی جو شرط ہے اس کو ختم کر دیں. وہ فاتح ہو چکے ہیں اور انہوں نے جو پاور ہے ان کے پاس کنونشنل وہ بہت ہے. سم ون آرگیو کہ نہیں ان کو انریچمنٹ نہیں چھوڑنی چاہیے. تو یہ بہرحال ایک ڈیبیٹ ہے. اگر آپ سوچیں اگر انریچمنٹ کی شرط ایران چھوڑ دیتا ہے تو ٹرمپ بھی تو یہی کہہ رہا ہے کہ تو ٹرمپ بھی فاتح ہو گیا ایک طرح سے اور ایران تو فاتح ہے ہی ہے, تو درمیان میں زبردوست کون ہوا؟ تو ٹرمپ کو بھی یہی آپشن جو ہے وہ اویل کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اور اگر ایران کو کنونس کیا جائے اچھے انداز میں تو شاید وہ کنونس ہو بھی جائے. اور ایران کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈر فائر نیگوسیشنز نہیں کریں گے کہ اوپر سے حملہ ہو رہا ہو پھر ہم اس طرح نیگوشیشن, ان کا یہ مسئلہ ہے. تو اگر ٹرمپ نے اس کو چاہیے کہ وہ یہاں سے یو ٹرن لے اور ریورس کرے, ابھی بھی ٹائم ہے, لیکن جس دن حملہ ہو گیا اس کے بعد ٹائم نہیں ہوگا. اور امریکہ کے لیے بھی یہی فائدے میں ہے, ٹرمپ کے لیے بھی یہی فائدے میں ہے, پوری دنیا کے لیے یہی فائدے میں ہے, ریجن کے لیے یہی فائدے میں, انسانیت کے فائدے میں یہی ہے, خود اسرائیل کے فائدے میں آپ کو بتا دوں یہی ہے. اور یہ نتنیاہو جیسی جو انتہا پسند ظالمانہ شیطانی قوتیں ہیں ان کو اٹھا کر سارے باہر پھینکیں, فلسطینیوں کو ان کے رائٹس دیے جائیں, فلسطینی ریاست کی طرف بڑھا جائے اور سب امن چین سے رہ سکتے ہیں. لیکن اگر ٹرمپ دیکھیں نا, نتنیاہو نے آخری بات, نتنیاہو نے کہا کہ وی ول چینج دا فیس آف دا ورلڈ. اب یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب نیوکلر ختم کرنے سے اچانک وہ آ گیا وی ول چینج دا فیس آف دا ورلڈ. اگر ٹرمپ بھی یہی سوچتا ہے کہ وی ول چینج دا فیس آف دا ورلڈ تو پھر تو یہ عالمی جنگ ہے بھائی. فیس آف دا ورلڈ میں تو رشیا بھی آتا ہے, چائنا بھی آتا ہے, ساری دنیا آتی ہے. تو وہ اگر یہی ٹرمپ سوچتا ہے, یعنی نتنیاہو تو سوچتا ہے, کیا ٹرمپ بھی یہی سوچتا ہے؟ اور ٹرمپ نے کیا اسی سوچ کے تحت یہ جنگ شروع کی ہے؟ تو یہ پھر تو عالمی جنگ ہے, پھر معاملہ رکے گا ہی نہیں, پھر تو سیز فائر کی کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں ہونی چاہیے اگر اس جو ہے نا نظریے کے ساتھ یہ جنگ شروع کی گئی ہے. تو پھر تو آپ چھوڑ دیں, پھر تو معاملہ بہت آگے عالمی جنگ ہی تک جائے گا. یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ تک شیئر کی, آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے, اس ویڈیو کے درمیان بھی ہو سکتا ہے. تو یہ شیئر کیا, آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.